صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے، آئی سمجھ، یہ دین ہم تک پہنچا ہے تو یہ ایسے نہیں پہنچا۔ آج اگر ہم دین سے دوریاں کریں گے، آج اگر ہم اپنے علماء کا، اپنے اماموں کا خیال نہیں رکھیں گے، جو ہمارے بچوں کو درس و تدریس دیتے ہیں، جو بچے قرآن پڑھنے آتے ہیں، جو ہمیں مساجدوں کے اندر، آپ خود اپنی جگہ سوچو، اب اس ایمس میں کام لگا ہے تو کتنے کروڑوں کے حساب سے، ڈالروں کے حساب سے اس کے اوپر خرچہ ہے۔ جو یہ لوگ کام کرتے ہیں ان کو پتا ہے، کم سے کم مہینے کی 20,000 روپیہ سیلری تو یہ بھی کماتے ہیں۔ ایک عام مزدور ہے، اس کو کھڑا کر دو 500 روپیہ، وہ بھی کما لیتا ہے۔ لیکن مساجدوں کے اندر، مدارسوں کے اندر کسی امام کی 8,000 سے زیادہ سیلری بیٹھے ہیں۔ میری عادت یہ ہوتی ہے کہ میں کوئی بیانات نہیں کرتا، میں یہ سوچتا ہوں کہ میں جیسے آپ لوگوں سے کوئی گفتگو کروں تو آپ ہی اس کو غور سے سنیں، مجھے سنانے میں لطف آئے اور آپ کو سننے میں لطف آئے۔ کیوں نہ لطف آئے گا؟ انشاءاللہ ہم قرآن جو سنائیں گے اور آپ قرآن جو سنیں گے۔ اور جس محفل کے اندر بزرگ لوگ پائے جاتے ہیں جن کی داڑیاں سفید ہوتی ہیں، ان کی دعاؤں کو اللہ جلدی قبول فرما لیتا ہے۔ یہاں تو ماشاءاللہ کتنے لوگ بیٹھے ہیں، اس محفل کی قبولیت ہوگی انشاءاللہ۔ تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر دنیا کے اندر کوئی مذہب، کوئی چیز اگر سچی ہے تو وہ فقط دین اسلام ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا ہے کہ اگر دنیا کے اندر کوئی چیز سچی ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اب دین کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ دین کہتے کسے ہیں؟ دین ہے کیا؟ کیا نماز پڑھنے کا نام دین ہے؟ آپ نے جواب دینا ہے۔ نماز پڑھنے کا نام دین نہیں ہے، قرآن پڑھنے کا نام دین نہیں ہے، شب داریاں کرنے کا نام دین نہیں ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مولانا دین کس چیز کا نام ہے؟ جب نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں تو اس میں دین نہیں ہے، تو دین ہے کس میں؟ تو پھر ہم امام بخاری سے پوچھتے ہیں کہ دین کس چیز کا نام ہے؟ امام بخاری نے بخاری شریف جلد نمبر 1 کے اندر ارشاد فرمایا، حب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس کے دل میں مصطفیٰ کی محبت ہے اسی کا نام دین ہے۔ جس کے دل میں مصطفیٰ کی محبت ہے اسی کا نام دین ہے، اور جس کے دل میں مصطفیٰ کی محبت نہیں، ہزاروں سال عبادت کر لے گا تو 100 سال بھی سجدے کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے 100 سال کے سجدے بھی اس کے منہ کے اوپر مار دیتا ہے۔ تو دین کس چیز کا نام ہے؟ آپ نے سن لیا کہ مصطفیٰ کی محبت کو اپنے دل میں بسا لینے کا نام دین ہے۔ آئیے پوچھتے ہیں کہ مصطفیٰ سے محبت کیا ہے؟ مصطفیٰ سے محبت کس نے کی اور اس محبت کی جزا کیا ہے؟ عزیزان محترم، اگر مصطفیٰ سے محبت کی تو صحابہ کرام نے کی، اگر مصطفیٰ سے محبت کی تو وہ صدیق ابو بکر نے کی۔ جب مکہ سے مدینہ کی طرف قافلہ جا رہا تھا تو حضرت ابو بکر صدیق کا چلنے کا انداز، قافلے سے کبھی دوڑتے، پیچھے سے آگے، آگے سے پھر دوبارہ پیچھے چلے آتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر یہ کوئی چلنے کا انداز ہے؟ کبھی دوڑے آگے چلے جاتے ہو، کبھی دوڑے پیچھے چلے آتے ہو، یہ کوئی چلنے کا انداز ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر یہ بھی کوئی انداز ہے؟ تو اس پر حضرت ابو بکر نے بڑا پیارا جواب دیا، جس جواب کو سن کر میرے آقا بھی مسکرا پڑے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک یہ انداز آپ کو پسند نہیں، مگر میں اس لیے چلتا ہوں کہ اگر کوئی دشمن قافلے پہ حملہ کرے تو کہیں تیر و کمان میرے مصطفیٰ پہ نہ لگے، پہلے مجھے لگ جائے۔ سبحان اللہ۔ کس نے فرمایا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے۔ بولو کس نے فرمایا؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اگر کوئی دشمن حملہ کر دے، اسی لیے
میں ڈر کے مارے کبھی دوڑے آگے چلا جاتا ہوں، کبھی دوڑے پیچھے چلا آتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آپ سے محبت ہے، اور محبت کا تقاضا یہی ہے کہ عاشق کبھی اپنے محبوب کو گوایا نہیں کرتے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اطاعت کی تو وہ حضرت ابوبکر صدیق نے کی، اطاعت کی تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، اطاعت کی تو حضرت عثمان نے کی۔ اگر حضرت عثمان کے پاس اللہ نے اتنا مال دیا تھا، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عثمان اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنا ہے، تو حضرت عثمان سب سے پہلے اپنے اونٹوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا کرتے تھے۔ آپ ڈھیلے نہ پڑے، توجہ کریں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں محبت کی بات کر رہا ہوں کہ دین کس چیز کا نام ہے آپ نے سمجھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹھے ہوئے رات کا وقت ہے، فرمایا یار حضرت عائشہ سے فرمایا کہ کسی صحابی کو بلاؤ، مجھے آج گفتگو کرنے کا من کر رہا ہے۔ کس نے فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ازواج سے، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کسی صحابی کو بلاؤ کہ مجھے ان سے گفتگو کرنے کا من کر رہا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ میں اپنے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر دوسری ازواج سے مخاطب ہوئے، انہوں نے کہا کہ میں کیوں نہ اپنے والد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میرے عثمان کو بلاؤ۔ جب حضرت عثمان کو بلایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے میں بٹھایا، حضرت عثمان کو بٹھا کر تو پیشانی پہ بوسہ دیا، فرمایا عثمان اللہ تعالیٰ تیرے کو اس جہان میں بھی خوش رکھے اور آخرت میں بھی اللہ تجھے خوش رکھے۔ جب ہم اگر کسی سے محبت کرتے ہیں، ایک مثال دیتا ہوں یہاں، دنیاوی مثال، اگر انسان کسی سے محبت کرتا ہے، مان کے چلو کوئی لڑکا کہتا ہے کہ مجھے لڑکی پسند آ گئی، کیوں یار بڑی حسین ہے، بڑی خوبصورت ہے، مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے، لیکن ان کی محبت جو ہے، ان کا عشق جو ہے، یہ عشق حقیقی نہیں ہے، یہ عشق حقیقی نہیں ہے، یہ عشق مزاجی ہے۔ اور اگر حسن کے ناز پہ حسن دیکھ کر کسی سے محبت کی جائے تو پھر کیوں نہ آمینہ کے لال سے محبت کی جائے جس کے جیسا ہنسی کوئی تھا ہی نہیں۔ اگر کسی کا حسن دیکھ کے محبت کرنی ہو تو پھر کیوں نہ آمینہ کے لال سے محبت کریں کہ جس سے ہنسی کوئی تھا ہی نہیں، جس کو دیکھ کر حضرت یوسف نے بھی آسمان پہ پنجابی میں ایک اشعار کہا تھا کہ بے شک کملی والیا حسن زیادہ میرا سارے جہانہ نالوں، پھر آقا نہیں ہو زیادہ قیمت میری تیریاں زلفاں نالوں، ہے کہ نہیں؟ کیوں کہ مصطفیٰ سے صحابہ کا انداز جو محبت کرنے کا تھا نا، جب آقا مسکراتے تھے تو فرشتے بھی باخدا آقا کی مسکراہٹ پہ فدا ہو جاتے تھے، اور جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب کھلتے تھے گفتگو کرنے کے لیے تو صحابہ کرام جو تھے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان فدا کر دیتے تھے۔ جب آقا اپنا تھوک مبارک زمین پہ تھوکتے تھے، باخدا صحابہ کرام اپنے ہاتھوں کو نیچے رکھ لیتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک کو زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے۔ اس چیز کا نام دین ہے۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے، باخدا صحابہ وضو کے پانی کے قطرے بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے۔ صحابہ کرام وضو کے پانی کے قطرے بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے۔ اس چیز کا نام محبت ہے۔ ارے جب آمینہ کے لال سے محبت کرنی ہے تو پھر دل میں کسی اور کو نہیں بسانا، پھر دل میں دنیا کی محبت کو نہیں بسانا۔ اگر عشق حقیقی کرنا ہے تو پھر عشق مزاجی کے قریب نہیں جانا۔ جب بندہ عشق مزاجی میں چلا جاتا ہے تو وہ فنا ہو جاتا ہے، کہتا مجھے یہ ہو گیا، مجھے کچھ کھانا نہیں، مجھے بھوک نہیں، مجھے پیاس نہیں۔ جب دنیا سے محبت کر کے آپ کو بھوک اور پیاس نہیں لگتی تو آمینہ کے لال سے محبت کرو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں، یہ انداز تھا حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عثمان کا مصطفیٰ کی محبت سے۔
اب ہم تیسرے صحابی کی طرف آتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کا کیا انداز تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وقت کی قلت ہے، بس چند باتیں آپ لوگوں کے گفتگو کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد جو ہے میں اپنی جگہ لے لوں گا۔ سنیے توجہ سے، آپ چندہ بھی دیجئے، چندہ نکال کے رکھیے گا، میری باتوں پہ آپ توجہ کیجئے گا۔ حضرت عمر فاروق کا اخلاق، حضرت عمر فاروق کا انداز، حضرت عمر فاروق کی عدالت، حضرت عمر فاروق کی جو گفتگو، جو ان کے لبوں سے پھول جھڑتے تھے، تو تمام صحابہ میں سب سے زیادہ جاہ و جلال رکھنے والے اگر کوئی صحابی تھے تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ان سے زیادہ جاہ و جلال رکھنے والا کوئی بھی صحابی نہیں تھا۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ حضرت عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا آپس میں ایک بات سے اختلاف ہو گیا، اور جب اختلاف ہوا، توجہ کیجیے آپ میری بات پہ، جب اختلاف ہوا حضرت عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اختلاف ہوا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر سے معافی مانگی کہ مجھ سے یہ خطا ہو گیا، مجھے معاف فرما دیں۔ تو اس پر حضرت عمر جاہ و جلال رکھنے والے تھے، فرمایا کہ جا، میں تجھے معاف نہیں کروں گا، جہاں جانا ہے تو چلا جا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق وہاں سے روانہ ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلے گئے، تو بعد میں ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یار میں نے حضرت ابوبکر صدیق نے معافی مانگی اور میں نے معاف بھی نہیں کیا، یہ میں نے کیا کر دیا۔ تو دوڑے چلے گئے، حضرت ابوبکر صدیق کے گھر پہ گئے۔ جب وہاں گئے، دروازے پہ دستک دی تو کہنے لگے، اندر سے آواز آئی کہ یہاں حضرت ابوبکر صدیق موجود نہیں ہیں۔ تو پھر حضرت عمر کہتے ہیں کہ میری لاتیں کانپنے لگی، اگر مصطفیٰ کی بارگاہ میں حضرت ابوبکر صدیق نے شکایت کر دی تو میرا تو برتن ہی گول ہو جائے گا، مصطفیٰ کو کیا جواب دے سکوں گا میں۔ تو جب حضرت عمر فاروق نے سوچا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ گئے، وہاں بھی نہیں تھے، دیکھا کہ مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے اور ساتھ میں حضرت صدیق ابوبکر، دونوں نے گردنیں جھکائی ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں چلا گیا، جا کر کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھا، بیٹھ کر کے میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آپ مجھے معاف فرما دیجئے۔ تو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک اٹھایا تو باخدا مصطفیٰ کی آنکھوں سے اتنے آنسو آئے کہ داڑھی سے آنسو کے قطرے ٹپک رہے تھے، داڑھی سے آنسو کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ تو اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عمر، تو جانتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کون ہیں؟ تو جانتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کون ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر وہ ہیں عمر جب تو اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر کہتا تھا کہ معاذ اللہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں گا، جب عمر نے اسلام قبول نہیں کیا تھا تب کی بات ہے۔ تو جب تو کہتا تھا عمر کہتا تھا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں گا، تو اس وقت حضرت ابو بکر سینہ تان کے کہتے تھے کہ عمر آئے تو صحیح، کوئی محمد عربی کی حفاظت کرے نہ کرے لیکن صدیق ابو بکر ضرور مصطفیٰ کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو جانتا ہے، تو یہ دین اس چیز کا نام ہے، مصطفیٰ سے محبت کا نام دین ہے۔ اور اب کسی عمر نے نہیں آنا، اب کسی صدیق ابو بکر نے نہیں آنا، اب کسی نبی نے نہیں آنا، اب دین کس میں رہ گیا؟ دین اگر رہ گیا تو وہ علماء کے اندر رہ گیا، دین اگر رہ گیا تو وہ مساجد کے اندر رہ گیا، دین اگر رہ گیا تو وہ اپنے اماموں کو مسجد میں جا کر دیکھو، وہ قرآن پڑھ کے سناتے ہیں، وہ قرآن کی تفسیر پڑھ کے سناتے ہیں۔ ہر خاص عام انسان جو ہے وہ کیوں نہیں مصلی پہ کھڑا ہو سکتا؟ کیوں قرآن بیان نہیں کر سکتا؟ کیوں قرآن کی تفاسیر سنا نہیں سکتا؟ کیونکہ جو علماء ہوتے ہیں 10 سال انہوں نے مدرسے کے اندر رہ کر اپنی زندگی کو وقف کر کر بھوکے پیاسے رہ کر دین کو اپنی جانب کا نذرانہ دے کر بھوکے پیاسے ماں باپ سے دوریاں اختیار کر کر
دور رہ کر جو ہے پھر جو ہے مصلی پہ کھڑے ہونے کے لائق بنے. لیکن جب ایک امام مصلی پہ کھڑا ہو جاتا ہے، آج میں خود کی بات کروں، اگر میں مصلی پہ کھڑا ہو گیا، اگر میں مقتدی ہوں، تو اگر ہم اپنے امام کا ادب و احترام نہیں کریں گے، اگر امام سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ یہ انسان جو ہے ہمیشہ کے لیے غلطی کرتا رہتا ہے، اس انسان سے نفرت کرنا شروع کر دو. ایک عربی آیا، اس نے مسجد میں پیشاب کر دیا، بخاری شریف کی حدیث ہے جلد نمبر 1 کی. تو لوگوں نے جب اٹھا اس کو مارنا شروع کر دیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا رکو. تمام صحابہ رکے، فرمایا پانی لے کے آؤ. پانی لایا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باخدا پڑھو ان حدیثوں کو، پھر پتہ چلے کہ دین کیا چیز ہے. خود اس کے پیشاب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس سے دھویا. اور ایک اور حدیث ہے، ایک نے تو بستر پہ پاخانہ کر دیا تھا، وہ بھی ایک عربی تھا، بعد میں وہ مسلمان ہو گیا. بڑی لمبی تفسیر ہے یہ بھی. اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پاخانہ دھویا، اس کا بستر دھویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے. آئی سمجھ؟ یہ دین ہم تک پہنچا ہے تو یہ ایسے نہیں پہنچا. آج اگر ہم دین سے دوریاں کریں گے، آج اگر ہم اپنے علماء کا، اپنے اماموں کا خیال نہیں رکھیں گے، جو ہمارے بچوں کو درس و تدریس دیتے ہیں، جو بچے قرآن پڑھنے آتے ہیں، جو ہمیں مساجدوں کے اندر، آپ خود اپنی جگہ سوچو، اب اس ایمس میں کام لگا ہے تو کتنے کروڑوں کے حساب سے، ڈالروں کے حساب سے اس کے اوپر خرچہ ہے. جو یہ لوگ کام کرتے ہیں ان کو پتا ہے، کم سے کم مہینے کی 20,000 روپیہ سیلری تو یہ بھی کماتے ہیں. ایک عام مزدور ہے، اس کو کھڑا کر دو 500 روپیہ، وہ بھی کما لیتا ہے. لیکن مساجدوں کے اندر، مدارسوں کے اندر کسی امام کی 8,000 سے زیادہ سیلری نہیں.